واقعہ مل جاتا ہے کہ جس میں سے آ رہا ہے، لیکن امت میں بہت سارے لوگوں نے ایک کثرت نے اس کے اوپر ٹیک اپ نہیں کیا اس چیز کو. اب ہمارے پاس وہ واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے، کسی صحابی سے ایک مرتبہ ثابت ہے کہ یہ سوال آیا، یہ ایک موقع آیا تو ایسا عمل ثابت ہے. اگر ایک کسی چیز کی موجودگی میں، ٹھیک ہے، کسی ایک چیز کی موجودگی میں، میں ایگزامپل دیتا ہوں بالکل اس سے تمثیل سے تھوڑے سے ہٹ کے نہ سمجھانے کی. ایک بندہ گھر سے باہر رہا ہے، بچہ ایک گھر سے باہر رہا ہے رات 8-9 بجے تک، 10 بجے، اب 9 بجے تک اگر گھر والے ناراض ہو رہے ہیں، ایک دن 9 بجے آیا ہے وہ، تو گھر والے ناراض ہوئے ہیں کہ آپ بیٹا 9 بجے آئے ہیں، اتنی لیٹ ہو گئی ہے. اچھا 9 بجے پہ اگر وہ ہو رہے ہیں تو وہ بندے کا 10:30 بجے ایک دن انٹر ہونے پہ وہ اپنے ذہن میں یہ سمجھ رہا ہے، کیا قیاس کرے گا؟ وہ کہے گا کہ آج خوب ہونے والی ہے، 2 ہاتھ ہو سکتا ہے ہونے والے ہوں یا کوئی. اس سے کہتے ہیں قیاس. کسی ایک چیز کی علت، اس کو کہتے ہیں ہم علت موجود ہو، اس پہ کسی دوسری چیز کا حکم لگایا جائے، اس کو قیاس کہتے ہیں. آج کل ہم نے یہ سمجھ لیا کہ قیاس جیسے میرا قیاس کرنا اپنے حساب سے قیاس ہے، قیاس یہ نہیں قیاس. تو قیاس دین میں کیا ہے؟ کتاب سے قطعی ثابت نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے، کوئی خبر واحد ہو سکتا ہے مل جائے، اجماع سے ثابت نہیں ہے، کوئی واقعہ مل جاتا ہے، کوئی علت مل جاتی ہے، اس پہ قیاس کر لیں. ایگزامپل کیا ہے؟ موجود ہے کہ کوئی بھی آپ کسی چیز پہ فکس ٹائپ کا ایک شرح آپ چارج کریں گے وداؤٹ اینی کسی ورک کے، وداؤٹ پیسے کے اوپر جب آپ پرسنٹیج فکس چارج کرتے ہیں ایک سادہ سی ڈیفینیشن میں، تو وہ سود ہوتی ہے. اس اے سی کی قیمت کے اوپر ایک بندہ اس کی قیمت ₹1,00,000 مقرر کرتا ہے، وہ کہتا ہے اس کی ₹1,00,000 قیمت ہے، اس لاکھ کا میں 5% لوں گا، کتنا بنے گا؟ 5,000. ایک بندہ اس پہ قیاس کر رہا ہے کیونکہ اماؤنٹ پہ قیاس، اماؤنٹ پہ جو ہے وہ کیونکہ سود ہے تو اس کی قیمت پہ ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو یہ بھی سود ہوگا. یہ قیاس ہے، سادہ سی مثال ہے. اب دوسرا قیاس اس پہ کیا ہے؟ جن علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے انہوں نے کیا بات کی ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے قیمت کے اوپر پرسنٹیج نہیں رکھی، ہم نے قیمت کا ڈفرنس لے لیا. اس نے کہا آپ مجھے 2 ماہ بعد دے دیں تو میں آپ سے 1,05,000 لوں گا، اگر آج نقد دے دیں میں 1,00,000 لوں گا. اب اس میں علماء جو ہے وہ جائز کی طرف گئے ہیں. تو یہ قیاس ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو پیسے کیونکہ بعد میں مل رہے ہیں، وہ پیسے کے اوپر نہیں لے رہا، وہ اس ڈیلے کا لے رہا ہے. اب یہی اماؤنٹ کے ساتھ ریلیٹ ہو جائے گا تو اماؤنٹ میں تو چاہے پہلے لے، بعد میں لے، آج لے، 10 ماہ بعد لے، اس کو ناجائز ہی کہا جائے گا. تو یہ قیاس ہے. مقدار کے حوالے سے جی اس حوالے سے ٹھیک، عمل ٹھیک ہی ہے. انسٹالمنٹ والی بات میں علماء نے جائز کا اضافہ کر دیا، ناجائز نہیں. اس میں بھلا کیا کرتے ہیں پھر ہم کئی چیزیں ایسی شامل کر دیتے ہیں جو ناجائز کر دیتی ہیں. مطلب اسلام میں نا قیمت پہ جرمانہ نہیں ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں، اسلام میں قیمت پہ جرمانہ نہیں ہے. اب وہ طے تو کر لیتا ہے کہ میں آپ سے 1,05,000 دوں گا، اگر وہ 1 ماہ بعد نہیں دیتا وہ کہتا ہے مجھے اب 2,000 جرمانہ دو. آپ وہ پھر اماؤنٹ پہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو یہ پوری ٹرانزیکشن کو وہ ناجائز کرتے ہیں. میں اپنے صرف انداز سے سمجھا رہا ہوں، نہ میں کوئی نہ میں جوگی، نہ میں جنگم، نہ میں چلا گھمایا ہوں، نہ میں بھاج مسیتی پڑھیا، نہ تسبہ پڑھایا ہو. وہ حساب کتاب یہ والا دن میں رکھیے گا کہ میں کوئی مفتی قاضی نہیں ہوں. بالکل وہ قاضی کیا چھوٹا قاضی بھی نہیں، میں تو بہت چھوٹوں سے بھی چھوٹا ہوں. تو یہ ہو گیا جی بات. سنت کے حوالے سے کچھ چیزیں سمجھ آ گئی. قیاس کیا آ گیا؟ اجتہاد کیا ہے؟ اگر علت بھی موجود نہ ہو، خبر واحد بھی نہ ہو، اصول کے اوپر کسی چیز کو قیاس کر لینا اجتہاد کہلاتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے واقع پہ، خبر واحد پہ، کسی چیز کے موجود ہونے پہ اس کی کوئی نہ کوئی واقعہ موجود ہے. یہی ہم ہنس رہے ہیں کہ سمجھ نہیں شاید آ رہی ہے. قیاس کی سمجھ آ گئی یار؟ میں نے کہا ہے اس کی کوئی ایک خبر واحد موجود ہے، کوئی علت موجود ہے جس کے اوپر قیاس کیا جا رہا ہے. علت مین کہ اس کا کوئی وجہ کوئی موجود ہے
کہ جو پہلے ایک موجود ہے اس پہ آپ نے اس کو قیاس کر لیا ہے. قیاس آپ نے نہیں کرنا, جو ایلیجیبل پرسن ہے وہ کرے گا. The person who is qualified to do قیاس وہ کرے گا. جی ہاں, قیاس کمال بات کی ہے. لمبی تفاصیل میں نہیں جاتا. جو کتاب کے اصول سے واقف ہو, کتاب کے امر سے واقف ہو, کتاب کے نہی سے واقف ہو, سنت کے امر سے واقف ہو, اس کی نہی سے واقف ہو اور اس کی تفصیل سے واقف ہو, اور علم اسماء اور رجال سے واقف ہو کہ کس نے کہاں سے روایت کی ہے اور کون سا راوی مجہول ہے, کون سا کذب کرتا ہے, کون سا ثقہ ہے, کون سا حسن ہے, کون سا صحیح ہے, کون سا ضعیف ہے. اس سارے عمل سے جو واقف ہے اور اجماع سے واقف ہو کہ کس پہ اجماع ہوا ہے کس پہ نہیں ہوا, وہ قیاس کر سکتا ہے. عام بندے کی یہ کوالیفیکیشن نہیں. عام میں سے ایسے سمجھیں کہ 99.99% یہ کوالیفیکیشن موجود ہی نہیں ہے. یار آپ خود سوچیں نا, میں ایگزامپل دیتا ہوں. ہم یہاں کتنے لوگ موجود ہیں, اور اندازہ لگا لیتے ہیں 40 25 30 ہے, ٹھیک ہے. 30 میں سے اگر ہم یہ آج سیکھ رہے ہیں کہ اجتہاد کا میننگ کیا ہوتا ہے, تو کیا ہم اجتہاد کرنے کے قابل ہیں؟ آپ خود سوچ لیں. اسی میں اکٹھ کر لیں لوگوں کا اور ان کو کہہ دیں میں نے ابھی اجتہاد کی قسمیں نہیں بتائیں. ابھی کسی سے 10,000 بندہ جمع کریں, ان سے پوچھیں کہ اجتہاد ہوتا کیا ہے, اس کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں. اور ان میں سے مزے کی بات تو یہ ہے, ان 100 میں سے 99 یہ کہتا ہے کہ ہر کوئی تو اپنے حساب سے کر سکتا ہے. ظلم تو یہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کو معلوم ہے ہی نہیں. اجتہاد اور جہاد دونوں کی ورڈ فیملی ایک ہے. جو جدوجہد کوشش, یہ اجتہاد ہوتا ہے. لیکن اس میں پہلے اصول موجود ہے. کوئی اس میں نہ کتاب کی دلیل موجود ہے, نہ سنت کی ہے, نہ اجماع کی ہے. اس میں تو کوئی نہ کوئی واقعہ مل گیا, کوئی خبر واحد مل گئی, کوئی پہلے سے کسی نہ کسی کا عمل مل گیا, کسی کا فعل مل گیا, کسی کا ثبوت مل گیا. اجتہاد میں یہ بھی نہیں. تو آپ اگر کوالیفائڈ ٹو ڈو قیاس ہے اور آپ اس میں احکام نکالتے ہیں تو اس کو اجتہاد کہتے ہیں. جو احکام نکالتا ہے اس کو مجتہد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مجتہد. اور مجتہد کی قسمیں ہو سکتی ہیں کافی. جی بیٹا. جیسے پاکستان کے اندر مختلف ممالک کے لوگ موجود ہیں اور یہاں پہ آلموسٹ 60,000 سے زائد مدارس موجود ہیں. جی بالکل. اس کے اندر ہر سال علماء اور کتاب و سنت کے مطابق تعلیم کرنے والے ہر سال 8 سال کا کورس کر کے وہ نکل رہے ہیں. جی جی. اور اگر ایک مکتب فکر کا کچھ بیٹا آواز کوسچن سنیں, کچھ علماء ایک چیز کے اوپر اتحاد کر کے اسی مکتب فکر کے اندر رائج کرتے ہیں, جی, تو کیا وہ مانا جائے گا ایک عام انسان کی حیثیت سے؟ جیسے فرض کریں کہ اگر دیکھا جائے تو ایک 11ویں شریف کا ایک کنسرٹ ہے جو ایک مکتب فکر کے اندر ایک اتحادی قوت سے ایک مانا گیا اور وہ منایا جاتا ہے, جی, تو ایک عام انسان کی حیثیت سے وہ مانا جائے گا یا نہیں؟ اصل میں پتہ کیا بات جو معاملہ ہے نا, پہلی تو بات یہ ہے کہ جو اجتہاد کی اگر فی زمانہ قوم اور امت کے حوالے سے جب اجتہاد کی بات آئے گی نا, تو کوئی بھی ایک مدارس یا ایک کوئی مکتب کا بندہ یا کوئی چند مفتی مل کر کوئی ایک حکم شرع رائج نہیں کر سکتے اگر اصول کو دیکھا جائے. ورنہ ہم تو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, میں تھوڑا سا اگر کسی حوالے سے سمجھ کوئی رکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ 2-4 گلیوں میں تو مجھے بھی ذرا چیمپئن ہونا چاہیے, یا 2-4-10 مدرسوں پہ مجھے ذرا ہونا چاہیے اور میری بات سارے ہی مانیں. ایٹیٹیوڈ یہ آ گیا. ورنہ تو ایٹیٹیوڈ یہ تھا کہ لوگ پتہ تھوڑا سا بھی اگر مختلف چیز کا پتہ ہوتا تھا نا تو انکار کر گزرتے تھے, کہتے تھے پتہ ہی نہیں ہے. آپ کا بہت ویلڈ کوشچن ہے کہ ایک مکتب کے چند لوگ اگر یا وہ مکتب پورا جو ہے اپنا رائج کر لیتا ہے تو ہم اس کو اپنے کوئی بھی ایک چیز بتائیے, ہم اس سے قطع نظر اس کے ہم کسی کوئی بھی مثال لے سکتے ہیں. تو ایک سادہ سے انسان کے لیے, میں ایک سادہ انسان ہونے کے ناطے خود ایک سادہ طور پہ جو ہے اگر سمجھنے لگوں, میں وہ سمجھاؤں گا کہ میں فار ایگزامپل کیا بول رہا ہوں, میں کوئی دین کا حکم نہیں بتا رہا. اگر وہ کسی فرض واجب سنت سے ٹکرا رہی ہے چیز, سنت کا معاملہ آ گیا تو ٹھیک ہے, ہمیں سر تسلیم خم کر لینا چاہیے. لیکن آپ ذرا امت میں لڑائیوں کا طریقہ کار دیکھیے گا, زیادہ تر وہ لڑائی جو ہے نا, یہاں لڑائی کوئی نہیں ہے. فار ایگزامپل دیکھیں نا, نماز کی لڑائی کوئی نہیں ہے, پڑھنی کسی نے نہیں ہے.
لڑائی کوئی نہیں. اور یہاں کیا ہے؟ لڑائی مباح مستحب پہ ہے، کام مستحب عمل ہے. میں ایگزامپل دیتا ہوں. میرے نا ایک اپنے طبقے کے لوگ یا کوئی ایک حساب تھا نا، کئی بندے نا ربیع النور شریف میں ربیع الاول میں نا بندہ ایک ملا مجھے کہتا ہے جس لاٹا نہیں لائی. لاٹا بھی کام تھوڑا مشکوک لگ رہا ہے بھائی خوشی کی بات ہے. ایک بندہ اس میں سے دلیل یہ پکڑ رہا ہے، بلا دلیل بھی آپ نہ لگائیں. کوئی ایسا دین میں کوئی ایسا معاملہ نہیں آ رہا کہ کوئی اس میں کوئی خبص آ رہا ہے کوئی ایسا. وہ کہتا بھی لانی ہے بھائی، پتہ لگا ابھی تھے تو عاشقاں کا پتہ لگنا ہے. اور دوسرے نمبر پہ عاشق ادھر کون ہے؟ کئی مثال. اور کئی بندے محرم میں اور طبقے سے ہوتے ہیں، ربیع الاول میں اور طبقے پہ چلے جاتے ہیں. ہمارا تو دین کا مطلب اس طرح تھوڑا لیکویفائڈ ہو گئے ہیں، کافی حد تک فلیکسیبلٹی ہم میں آ گئی. میں کہتا ہوں یقین مانے یہ بھی اگر اظہار عقیدت یا کوئی کرنا ہو نا، اس میں بھی کوئی اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. شروع میں یہ بھی چلتا آیا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کے ایک دوسرے طبقے کا بندہ ہے، اگر اس کی محفل مجلس کوئی ہو رہی ہے آپ ہیلپ کر دیں. آپ نہیں بھی مانتے اس کو، مجلس ہو رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، آپ اٹینڈ نہ بھی کریں، آپ نہیں اس سے اختلاف کر دیں. دیکھیں باہر بندے نکل رہے ہیں، ان کو پانی پلانے کا کیا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اور آئے کس نام سے ہیں؟ باہر بندے سے نکلتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ کس نام سے آئے؟ کہتے ہیں یار میں تو امام حسین کی محبت میں آیا، یار میں تو پاکوں کی محبت میں آیا. کوئی غلط تو کیا ہو گیا ہو جائے گا، وہ اس کا اپنا فعل اپنے ساتھ رہا، کوئی نجائز ہونا اپنے ساتھ رہا. اصل میں ہمارے اندر یہ ہوا ہے کہ ہم نا بڑے سخت کرخت ہو گئے. ہم کرتے مولویوں کو یا ویسے فی زمانہ جیسے مولوی کو ناپسند کرتے ہیں، اور ہم اتنے سب نے نا ایک بڑے پگڑ والا اور بڑی داڑھی والا، بڑی زلفوں والا اور بڑے پیٹ والا ایک مولوی اپنے اندر بٹھایا. یقین مان، اور وہ بہت ہی سخت ہے، بیٹھ کے فتوا دیتا ہے ایسے جناب جائز ناجائز، ایسے جناب بڑم جس طرح ہوا نا. بی ریلیکس، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی بندہ نہیں مارا یہاں پہ، کوئی قتل نہیں ہوا. بندہ ایک لڑائی کر کے گزرے نہ اس وقت کون مار لیا پھر میاں تو ڈاٹا تے میں مارا. تیرے سمجھ آتی تو کر لیا، میں سمجھ آتی فار ایگزامپل میں نہیں کیتا. جی اگلے جہان کو پتہ گیا تو کوئی کوشش کری اگر کوئی جنتا جو ہے میرے بھی نہ ہڑ لیتے. ہمارا تو یہ بے زمانہ طریقہ بن گیا تھا کہ جنت میں ہم نہیں طرف جانا ہے. ٹکٹ کئی لوگوں نے کٹا کے ایڈوانس رکھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ ریزروڈ ہے. اور دین کو یہی خدا نے خاصا سمجھ رکھا ہے کہ بس سال میں کوئی ایک آدھ ایونٹ کر لیں تو اس سے دین سے آتا ہے. یہ کوئی ایک آدھ دن کی بات ہے ہی نہیں، یہ پوری لائف کی بات ہے. اور اصل دین تب سمجھ آئے گا جب آپ کو اپنا دینی ہونا تب سمجھ آئے گا کہ جب آپ پریکٹیکل لائف میں ہو اور آپ کو اپرچونٹی میسر ہو وہ غلط کام کرنے کی. آپ نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہو سادہ سا طریقہ کہ سامنے وہ اپرچونٹی ہے. ایمان باللہ کا سادہ سا چیک کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ کے سامنے غلط موجود ہے، آپ کی ایکسیس بھی ہے اور آپ نہ کریں. یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے. اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ بندے ان لوگوں کو چھوٹا مسلمان نہ سمجھیں کہ جن کو برائی پہ ایکسیس نہیں ہے. برائی پہ ایکسیس ہونا کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ویسے ہی دور رکھا ہوا. تو یہ ہمارے پاس مسائل ہیں. اجتہاد کی اقسام کی نیکسٹ آپ لکھیں، چند چیزیں لکھ لیں یار. آج آپ نے بڑا اس کے موضوع کو لینتھی کروا دیا ہے. سب سے پہلا مجتہد فی الشرع، پوری شرع کا مجتہد ہے، شرع کے احکام نکالنا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مجتہد فی الشرع. آج یہ صفحہ یاد ہونا چاہیے. جو اجتہاد کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجتہد. اور مجتہد کون کون ہو سکتا ہے؟ فی الشرع، پوری شرع کے احکام نکال سکتا ہے. مجتہد فی المذہب، مجتہد فی المذہب. تیسرے نمبر پہ مجتہد فی المسائل، فی الفقہ. یہ اقسام ہے مجتہدین کی، سادہ سادہ سی اقسام. فی شرع مکمل شرع، اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے.
فی المذہب اس کو کہتے ہیں کہ جو پورے طبقے کا مجتہد ہو، کہ ایک پوری لائن آف تھاٹ جو ہے اس کا پورا ایک سکول آف تھاٹ ہو اپنا. جیسا کہ سنت میں جو دو شروع میں امت کے فیکشنز بنے تھے، کون کون سے تھے؟ دو شروع میں بنے تھے، اہل سنت اور تشیع. یہ بھی امت ہی ہے، دونوں امت کے فیکشنز ہیں، دونوں کا طریقہ کار مختلف ہے. سنت میں پھر آگے کتنے فیکشنز نہیں ہیں، وہ 4 طبقات ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ جی، ایک ہے جو حنفی ہے، ایک ہے مالکی ہے، ایک شافعی ہے اور ایک حنبلی. ٹھیک ہے، 4 ہے. تو یہ طبقے کا پورے کا اور کا مجتہد ہو تو وہ مجتہد فی المذہب ہے. اگر فقہ کے مسائل کے اوپر اس کو گریپ ہو، اس میں سے اجتہاد کر سکتا ہو، اس کو مجتہد فی المسائل. یہ اتنے انف ہے. یہ ہے شرع کے ماخذ جہاں سے ہمارے. اب آپ اگر بات کرنے لگے نا شرع کے حوالے سے، آپ نے ذرا اپنے اندر جان کے دیکھنا ہے کہ آپ کہاں سے مسئلہ ڈیڈیوس کر کے بتا رہے ہیں. جب کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو آپ مسئلہ فوراً بتا دیتے ہیں نا، اور وہاں پہ ہم عمل ذہن میں یہ رکھتے ہیں کہ بھائی پتا ہو.